السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک۔ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں 13 اگست 2018 کو شروع ہونے والی پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کل تحلیل کیے جانے کا امکان ہے۔ 15ویں قومی اسمبلی نے ایک صدر، 2 وزراء اعظم، 2 اسپیکرز اور 2 ڈیپٹی اسپیکرز منتخب کیے۔ 15ویں قومی اسمبلی کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس وقت کے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا۔ اس حکومت کے گھر جانے میں صرف 1 روز باقی ہے، لیکن ابھی تک نگراں وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہو سکا۔ مشاورت در مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو چکا ہے۔ کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے نام کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ اسمبلی تحلیل کے ایڈوائز بھیجے جانے سے کچھ دیر پہلے یا بعد میں اس نام کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اپنی حکومت جانے سے چند گھنٹے قبل حکومتی وزراء الیکشن میں تاخیر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ سال الیکشنز کا سال نہیں ہے۔ اس حکومت کو قبل از وقت تحلیل کیے جانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کو 60 دن کی بجائے 90 روز کا وقت مل سکے تاکہ وہ بر وقت الیکشنز انتظامات کر سکے، لیکن اب حکومت یکایک الیکشنز میں مزید تاخیر کا ماحول بنا رہی ہے اور بیانات دے رہی ہے۔ گزشتہ رات نجی نیوز چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے یہ کہ 2023 الیکشنز کا سال نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو انتخابات 2024 میں ہونے کی بات کی، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف نے نومبر تک انتخابات کو لے جانے کی بات کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشنز تاخیر کا شکار ضرور ہوں گے، پھر چاہے وہ 1 مہینے یا 1 سال کے لیے ہوں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے اینکر بیکی ایڈرسن کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کہ انتخابات نومبر میں ہوں گے۔ اب جمہوریت کے چیمپئن کہلانے میں فخر محسوس کرنے والے یہ حکومتی رہنما چند روز پہلے تک انتخابات مقررہ مدت سے 1 روز بعد بھی کرانے کے حامی نہیں تھے۔ اس وقت ان کو لگتا تھا کہ الیکشنز کی تاخیر کا سیدھا مطلب آئین اور جمہوریت سے کھلواڑ کے مترادف ہے، لیکن اب یہی رہنما انتخابات میں تاریخ کے ایسے جواز مہیا کر رہے ہیں کہ عوام دانتوں میں انگلیاں دبانے پر مجبور ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئین کے تحت 2017 کی مردم شماری کے نتائج پر وہ انتخابات نہیں کرائے جا سکتے کیونکہ پچھلی مردم شماری کو عارضی طور پر منظور کیا گیا تھا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آئین کی جو تعریف آپ بتا رہے ہیں کیا یہ ابھی نازل ہوئی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا آپ کو اس بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا؟ 2017 کی مردم شماری عارضی تھی اور اس پر 2 انتخابات نہیں ہو سکتے تھے، تو نئی مردم شماری حلقہ بندیوں کے لیے بر وقت اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ حکومت جانے سے چند روز قبل نظریہ ضرورت کے تحت آئین کے ساتھ کھلواڑ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جو کسی بھی صورت میں انتخابات کی تاخیر کے حق میں نہیں تھی، لیکن عین وقت پر انہوں نے بھی انتخابات کی تاخیر کا سبب بننے والے پروانے پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے باوجود آج بھی پیپلز پارٹی عوام میں بر وقت کرانے کا بیانیہ بنا رہی ہے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں اپنا الوداعی خطاب کیا۔ ان کے خطاب میں رسمی خطاب سے زیادہ ایک الیکشن نیریٹو، الیکشن کیمپین محسوس ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، وہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ان 16 ماہ میں اداروں کو مداخلت سے باز نہیں رکھ سکے، یعنی یہ حکومت ان 16 مہینے میں اداروں کو مداخلت سے باز نہیں رکھ سکی۔ انہوں نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں چیئرمین تحریک انصاف سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ نئی جمہوریت نہ ہی صحیح، پرانے مساق جمہوریت کو تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمیں ان سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہوگی جو اس اسمبلی میں موجود نہیں۔ پارٹی کی موقف یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہمیں اگر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، پھر وہ پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی ہی سے اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے ان کے ساتھ بھی، مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے چارٹر آف ڈیموکریسی اور تحریک انصاف کو بھی اس میں شامل کرنے کی بات پہلی بار نہیں ہوئی۔ 16 ماہ کی حکومت کے درمیان کئی ایسے مواقع آئے جب پیپلز پارٹی نے موقف دہرایا، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سوچ میں اس حوالے سے واضح تضاد ضرور ہے۔ کچھ روز قبل خورشید شاہ جہاں تحریک انصاف کو معافی مانگنے کی صورت میں ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسمبلی میں لانے کی بات کر رہے تھے، وہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ انتہائی موقف اپنائے ہوئے تھے کہ اب جس نہج پر آ چکے ہیں یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے۔ ان گزشتہ 16 ماہ میں حکومت سویلین سپریمیسی کی جنگ لڑنے میں کیسے ناکام ہوئی ہے، اس بارے میں بلاول بھٹو نے کیا کہا، گزشتہ روز پارلیمان کے فلور پر ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ دوسرے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔
اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، بڑے سیزن پولیٹیشین. تاج حیدر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، آج پاکستان مسلم لیگ نون سمیت کم و بیش تمام اتحادی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 2023 تو الیکشن ایئر محسوس نہیں ہوتا ہے. اب 90 روز اس لیے مطلب ڈیزالو اسمبلی کی جا رہی تھی کہ 60 کی بجائے 90 روز مل جائیں. اس ونڈو میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے، 90 روز کے بعد ہوں گے، اگلے سال ہوں یا جب بھی انسرٹنٹی تو ہے، تو کیا یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا؟ جی تاج حیدر صاحب، کین یو ہیئر می؟ جی بیچ میں وہ کھڑکھڑ ہو جاتی ہے. جی ڈسٹورشن ہے سر. میرا سوال آئی ہوپ کہ میرا سوال آپ تک پہنچا ہوگا، نہیں تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اب کم و بیش تمام ہی اتحادی جماعتوں کے زعماء یہ بات کر رہے ہیں کہ 90 روز میں شاید انتخابات ابھی ممکن نہ ہو پائیں اور شاید 2023 الیکشن ایئر نہیں ہے، یہ وزیر داخلہ نے کہا ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا؟ نہیں، میں یہ تو اس ایونچوئلٹی پہ جا ہی نہیں رہا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ 90 دن کے اندر کرا سکتے ہیں، کوئی اس میں اتنی بڑی دشواری نہیں ہے. اور میرے خیال سے ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور 90 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے ہمیں اس پہ رہنا چاہیے. ہماری الیکٹورل ریفارمز کمیٹی تھی اور ہماری کئی میٹنگز ہوئی اور ایک ایک چیز پہ بات ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری شرکت رہی اس کے اندر. محترم ایاز صادق صاحب صدارت فرما رہے تھے. تو اس میں جو ڈیلیمیٹیشن کے اندر مشکلات تھیں وہ کمیٹی نے دور کر دی ہیں. ڈیلیمیٹیشن کے اندر سب سے بڑی مشکل یہ آتی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز تھیں وہ بیچ میں آ جاتی تھی. تو ہم نے وہ قانون میں ترمیم کی ہے کہ وہ پاپولیشن برابر ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز کو کراس کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کافی آسان ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ پھر یہ معاملات ہیں کہ ان پہ اعتراضات، اس کے لیے وقت دیا جائے گا، سنے جائیں گے اعتراضات کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے. لیکن یہ کہ اگر اس میں الیکشن کمیشن اس وقت محنت کر رہا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن مکمل کی جا سکتی. سر یہ تو بڑا آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا نا. پریکٹیکلی اسپیکنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کم و بیش 4 مہینے کا وقت درکار ہوگا. پریکٹیکلی تو اس سے زیادہ ہی وقت لگ سکتا ہے. شاید یہ وجہ کہ انٹیریئر منسٹر یا ڈیفنس منسٹر ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید 2023 میں انتخابات نہ ہو پائے، تو اس کی ایک اپنی سمبولک ایک اس کی سگنیفیکنس تو ہے. اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ الیکشنز کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتے ہیں تو نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. باہر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے یا اس کو ریزسٹ کریں گے. جب CCI کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو اس کے حق میں ووٹ کر دیا جاتا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی بھی صرف پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں، اتحادی شاید نہیں چاہتے؟ نہیں، میں بالکل یہ کہتا ہوں. اور سب سے زیادہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس پہ تمام کیلکولیشنز وغیرہ وہ چیف منسٹر کے ساتھ مل کے میں نہیں کیے ہیں. اور ہماری آبادی کوئی 3 کروڑ کم کی گئی ہے سندھ کی، اور ہمیں اس پہ سخت تحفظ ہے. لیکن ہمارے آپشنز جو تھے وہ کافی محدود تھے. اگر ہم اس پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے اور یہ تمام چیزیں ہم کرتے تو پھر وہ الیکشن جو تھے وہ التوا میں پڑ جاتے. اب ہمیں جو ہماری ترجیح تھی کہ الیکشنز وقت پہ ہوں، وہ اس کی وجہ سے ہم نے تعاون کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردم شماری جو ہے وہ صحیح ہو گئی. سندھ کی آبادی ہر حساب سے کم از کم 8.5 کروڑ ہے اور اس کے کیلکولیشنز بڑے سیدھے سادے ہیں، اسکول کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اسے. اور یہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے، لیکن ہم نے پہلے بھی ریگنگ کا سامنا کیا ہے اور ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم ملک میں جو انتخابی عمل ہے اور جمہوریت ہے اس کی بنیادیں ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے تعاون کیا ہے. دیکھیں تاج حیدر صاحب، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے. کل بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمان کے فلور پر یہ کہا کہ 16 ماہ کے اس اثنا کے اندر، یعنی 16 ماہ کی حکومت میں اداروں کی جو انٹرفیرنس ہے ہم اس کو روک نہیں پائے، ایون کم بھی نہیں کر پائے. تو یہ اپنی ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے تھے. جی تاج حیدر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں سر؟
یہ انتباہ اداروں کو بھی کیا گیا ہے جی کہ آپ اس دور کے اندر جو کیئر ٹیکر کا دور ہے اس کے اندر آپ اپنی مداخلت کو مزید نہ بڑھائیں، اور یہ جو چیز ہے یہ اب ہم سب مل کے اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے فرائض پورا کریں، اور اگر ہم سب مل کے اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کسی قسم کی کانفلکٹ نہیں ہوگی. جو بھی اختلاف ہوگا وہ ہم بات چیت کے ذریعے اور آئین کی پابندی کر کے ہم طے کر لیں گے. تو اس وقت ملک کے سب سے جو میچور اور دانشمند سیاستدان ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ کہیں کہ آپس میں یہ جو کشمکش اور تصادم کی کیفیت ہے یہ ختم کی جائے، اور اداروں جو ہیں وہ اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کے کام کریں. سر، کل بلاول بھٹو صاحب کا الوداعی خطاب تھا پارلیمان میں، آخری خطاب کر رہے تھے وہ. اگر کل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس یعنی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آ کے یہ ریئلائزیشن کیوں ہوئی اور اب کیوں کہنا پڑا؟ 15-16 مہینے تو ایسے ہی گزر گئے، اور پھر ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اور ادارے کے بڑے مثالی تعلقات ہیں اس حکومت کے ساتھ، یہ بھی سیم پیج کی حکومت ہے. دوسری طرف فارن منسٹر نے کل یہ کہا کہ نہیں، اداروں کی انٹرونشن ہے جو نہیں ہونی چاہیے ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیے، ادارے ہمارے ادارے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے بہترین کام کریں، اور ہماری پوری سپورٹ اداروں کو ہے ان کے کام کے اندر. ہمیں اعتراض اس وقت ہوتا ہے جس وقت سیاست میں مداخلت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سیاست میں اگر مداخلت ہوتی ہے تو اس میں اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس میں ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو بار بار اس بات کی یقین دہانی کرانی اور دہرانا اس کو ضروری ہے کہ ادارے اپنے دائرۂ کار میں رہ کے کام کریں، کیونکہ ایک جو چلا ہے سلسلہ وہ چلتا رہا ہے. ابھی اداروں کی سیاست میں مداخلت ختم یا کم نہیں ہوئی؟ تاج حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی سیاست میں مداخلت تھی اور آج بھی ہے، یہی ٹھیک سمجھ رہا ہوں میں؟ جی تاج حیدر صاحب. جناب، آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی. تاج صاحب، میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی سیاست میں مداخلت رہی ہے اور ٹل ٹوڈے یہ مداخلت برقرار ہے. نہیں، مطلب یہ کہ اس کا لیول بہت کم ہو گیا ہے. یہ ہمارے عوام کی اور ہمارے سیاسی نظام کی اور جمہوریت کی فتح ہے کہ آپ اگر دیکھیں 2018 کے الیکشن میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی مرضی کی ایک حکومت بہت بڑی ریگنگ کر کے اور وہ ملک کے اوپر تھوپ دی، اور اس کے نقصانات ہم نے دیکھ لیے. جو ضمنی انتخابات ہوتے رہے اس میں اداروں کی مداخلت نہیں رہی، اور اس میں جو رائے دہندگان تھے ان کو موقع ملا اور الیکشن کمیشن نے آزادی سے کام کیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تھوڑی سی بھی اگر مداخلت ہے، لیول کم ہوا ہے، اور یہ ہمارے عوام کی جدوجہد کی وجہ سے کم ہوا ہے. اور اگر وہ یہ سب بات خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، ہم کو نہیں کرنی چاہیے، تو اس بات کو خوشائن سمجھا جاتا ہے. لیکن اس یاد دہانی کی بار بار ضرورت ہے کہ جناب جو تھوڑی بہت بھی جو مداخلت لاسٹلی سر یہ بتائیے گا، یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی سلیکشن ہے اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، ابھی تک جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن ہے وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی. کیا یہاں پہ بھی کسی قسم کی ہرڈل کا سامنا ہے؟ سیاستدانوں کو، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو کوئی نہ کوئی مداخلت کا سامنا ہے اس فیصلے میں بھی، اس امپورٹنٹ ڈیسیژن میں بھی؟ نہیں، اگر کچھ ہو رہی ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ ادارے مجھ سے تو بات نہیں کریں گے اور یا پریشر مجھ پہ تو نہیں ڈالیں گے. وہ اگر کچھ اگر ہو رہی ہے تو وہ اوپر کی لیول پہ ہو رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے محترم بلاول بھٹو نے اس بات کو اٹھایا ہے. پیپلز پارٹی اس سے خوش نہیں ہے، اس کا مطلب؟ جی، یہ خوشی اس کی نہیں ہوتی. ہم تو مطلب جیلوں میں بھی ہنستے کھیلتے جاتے ہیں، پھانسیوں پہ بھی جیے بھٹو کے نعرے لگاتے جاتے ہیں. ہماری خوشی ہے اس کی نہیں ہے، اور سیاست خوشی کا معاملہ نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ ایک آپ کے اوپر ایک فرض ہے، ایک پیشن ہے، آپ اسے کرتے ہیں، اور اگر اصولوں کے تحت وہ کرتے ہیں اور عوام کے مفاد کو آپ مد نظر رکھتے ہیں
तो वो फिर एक कामयाब जिंदगी है। अच्छा, एक मशवरा या यूँ कहिए कि एक रिक्वेस्ट उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से कल की है अपने खिताब के अंदर। वो ये कहते हैं कि इस तरह के फैसले ना करें कि कल को मुझे और मरीम नवाज साहिबा को सियासत में जो है वो ये फेस करना पड़े या मजीद मुश्किल हो जाए हमारे लिए सियासत। इसका क्या मतलब है सर? क्या डिसीजन ऐसे हो रहे हैं? नहीं, इसका ये है कि देखिए, हमने एक उम्र गुजारी, मुझे 50 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो इलेक्शन था उसमें पहली बार एक तालिब इल्म कारकुन की हैसियत से मैं काम कर रहा था। और उस वक्त से जो मजालिम हमने झेले हैं और जो कुछ हमने किया है, अब उसका चैप्टर बंद होना चाहिए। अब एक तामीर नौ का एक बाब शुरू हुआ है, और तामीर नौ के बाब में हम सबको इन तसादुम की सियासत को ख़त्म करके और ताउन की सियासत को हमें जो है आगे बढ़ाना है, ताकि मुल्क के अवाम को रिलीफ मिल सके, मुल्क तरक्की कर सके। और इसीलिए बार बार एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाती है, तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो हमारी जो नई जनरेशन है जिसने शायद न वो तकलीफ़ें झेली हैं, और शायद बिलावल साहब को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने 1.5 साल की उम्र में कराची सेंट्रल जेल के बाहर उन्हें खड़े देखा है, बीवी साहब शहीद की उंगली पकड़े हुए, तो वो तो शुरू से झेल रहे हैं। लेकिन ये कि अब हमारी मौजूदा जो नई नस्ल है जिसको कि तामीर करनी है पाकिस्तान को, कि उसको वो हालात फराहम किए जाएं कि जिसमें वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक मुल्क को तरक्की दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीजन पॉलिटिशियन, सेनेटर ताज हैदर हमारे साथ मौजूद थे। अब ये हुकूमत ख़त्म होने से चंद घंटे पहले महसूस क्यों हो रहा है इस तरह के मामलात के? आज बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामान के फ्लोर पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इदारों की इंटरवेंशन की बात भी कर रहे हैं, कुछ मशवरे भी दे रहे हैं। 15 महीनों में जो कुछ हुआ है उस बेजा मुदाखलत पर कुछ बात नहीं हुई। अब क्या हालिया बयानियाँ जो इस वक्त नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है ये भी इलेक्शन कैंपेन के लिए है? यानी पोज ये किया जा रहा है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है अल्टीमेटली इसके अंदर कुछ पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर एक वाज़ेह इख्तलाफ है, और फिर मरीम नवाज़ की सियासत के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ को, यानी बड़ों को जो है वो ये मशवरा भी दे रहे हैं कि 30 साल उन्होंने जो भुगता है हम भी आगे जाकर कहीं सियासत में वही चीज़ ना भुगते। नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मेरी और मरीम नवाज़ के लिए आगे जाकर सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। बिलावल साहब ने इस बारे में क्या कहा, ज़रा वो भी आपको दिखा देते हैं। हम पे भी एक जिम्मेदारी है कि हम सब सियासतदान बने और जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश करें। मेरा एक स्टेटमेंट था जहां मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा भुगत रहे हैं। अब उसके खिलाफ पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी दस्तक दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ फैसला देने वाले भी कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अगर फैसला हक में ना आए तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, शख्सियात को मुतनाज़ बनाया जाता है, यानी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिका गिरफ्तारी के वक्त जो लाइन लिए हुए थे उस बार गिरफ्तारी से कबल वो इससे बिल्कुल बरक्स बयानियां अपनाए हुए हैं। पिछली बार वो मरो या मारो की पॉलिसी पर गामजन थे, लोगों को उकसा रहे थे, जिसका नतीजा साने 9 मई की सूरत में निकला। लेकिन इस बार गिरफ्तारी से एक रोज कबल अपने खिताब में एस्टैब्लिशमेंट के साथ तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने को तैयार थे। अचानक रूनमा होने वाली तब्दीली उनके खिलाफ वाज़ेह फैसला आने के खदशात का पेश खैमा थी। उन्हें मालूम था कि साबिका गिरफ्तारी की तरह इस बार उनका बचना मुमकिन नहीं, इसलिए वो अपने ताई बचने के महफूज रास्ते की तलाश में थे। लेकिन पुलों के नीचे बहुत सारा पानी पहले ही बह चुका था। उनके वोटर सपोर्टर की सख्तियां बर्दाश्त करने की सकत भी खत्म हो चुकी थी और पार्टी टूट फूट का शिकार होकर कमजोर तरीन हो चुकी थी। यही वजह है कि इस बार उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की पुरअमन एहतजाज की कॉल भी रायगा गई,
جس کے بعد انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں وہی لائن اپنائی جو ان سے پہلے ان کی جماعت کے سربراہ اپنا چکے تھے. انہوں نے بھی سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر متفقہ لاہ عمل اپنانے کی بات کی ہے. تحریک انصاف کے سربراہ اور وائس چیئرمین کی ان فریادوں سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی چل کر بچت کی راہ ممکن ہے, لیکن انہوں نے شاید بہت دیر کر دی ہے. چیئرمین تحریک انصاف توشہ خانہ میں نااہل ہو چکے ہیں. 5 سے زائد کیسز میں بری طرح پھنستے دکھائی دیتے ہیں. یہ تمام کیسز کرپشن اور سانحہ 9 مئی سے جڑے ہوئے ہیں. آج توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. سزا کے خلاف اپیل خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے, جس میں استدعا کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے. مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دیا جائے اور سزا کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کیس کی سماعت کل 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل جو بینچ ہے وہ سماعت کرے گا. اور آج چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی, اور اس کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جو بھی قانون قاعدہ ہو بتا دیجیے گا, اس کے مطابق آرڈر کر دیں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, جیلوں کے رولز میں جو سہولت ہے وہی آرڈر کریں گے. جو وکلا ملنا چاہتے ہیں بتا دیں, اس لحاظ سے آرڈر پاس کر دیں گے. حسنات ملک صاحب سینئر ضیاءکار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے قانونی اوقات پر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم حسنات ملک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا سر, یہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کے اوپر آج جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس آپ نے دیکھے. پریکٹیکلی کیٹیگری سی میں ڈسٹرکٹ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو رکھا گیا ہے. وہ کیا بیٹر کیٹیگری یا اے کیٹیگری ڈیزرو نہیں کرتے, اور ان بیسس پر ان گراؤنڈز میں جو ان کے وکلا نے لی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ درخواست ایکسیپٹ کر لی جائے گی اور الٹیمیٹلی ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی ممکن ہے؟ دیکھیں جی, کیٹیگری تو ان کی بہتر ہو جائے گی کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں, اور نواز شریف کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیٹیگری پھر بعد میں ٹھیک بہتر کر دی گئی تھی. پہلے دن جیل میں ہوتے ہیں, 3-4 دن ذرا مشکل ہوتے ہیں, تو اس کے بعد تو چیزیں جو ہے وہ سہولیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہے کہ جی ٹرانسفر ان کا اڈیالہ جیل, یہ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے تو مے بی اس میں کورٹ انٹروین نہ کرے, کیونکہ یہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ پولیس اور حکومت ہی بتا سکتی ہے. لیکن جہاں تک کیٹیگری کا ہے, یہ قانون کے مطابق, اور بلکہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ وزارت داخلہ یا میں اپنی درخواست دیں تو ان کو کیٹیگری ان کی بہتر جو قانون کے مطابق ہے ان کو وہ سہولیات ملیں گی. اب یہ درخواستیں دیکھیں حسنات ملک صاحب جسٹس عامر فاروق کے سامنے لگی ہوئی ہیں, اور پھر آج بھی جو پٹیشن کی گئی اس پہ اپیل کر رہے ہیں کہ جب تک مرکزی اپیل کا فیصلہ نہیں آتا ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اور دوسری طرف جسٹس عامر فاروق سے متعلق جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, یا پھر ایون ایک پی ٹی آئی حامی وکیل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر بھی جو ایک ریفرنس لے کے گئے ہیں, تو پیرلل ان معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ وہ جج جس نے ٹرائل کورٹ میں فیصلہ دیا, جج ہمایوں دلاور, ان کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. اب عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں کیس ہے تو عامر فاروق صاحب کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل کیسز جو بھی کوئی جج سنے گا کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کی اور اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو وہ کنٹروورشل ہوگا. ہم نے ماضی میں دیکھا ثاقب نثار ہو گئے, جج محمد بشیر یا کوئی اور ارشد ملک دیکھیں, تو جو بھی جو ہے وہ سیاسی معاملات سیاسی کیسز کو ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے تو وہ اس پہ اس قسم کی تنقید ہوتی ہے. اور عامر فاروق صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ پاس میں جب وہ ایون فیلڈ کی اپیلیں سن رہے تھے تو وہاں رانا شمیم صاحب ایک ایفیڈیوٹ لے آئے تھے, بعد میں انہوں نے اس ایفیڈیوٹ سے منحرف ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. میرا خیال ہے اس چیز سے جو وہ ججز نہیں لیکن اس وقت بھی یہ کہا جاتا رہا نا کہ جس جج پر الزام ہو یا ایک فریق کو اعتماد نہیں ہے اس کو ریکیوز کرنا چاہیے, اور خود عدم اعتماد تو لکھ کر بھی ریٹن چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے وکلا کی وساطت سے کر دیا. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا عامر فاروق صاحب کو ڈویژنل بینچ کو ریفر کر دینا چاہیے یہ معاملہ, یا پھر آپ کو لگتا نہیں ایسے ہی چلے گا اور ڈیسیژن دیں گے وہ؟ دیکھیں قانون تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہے کہ جج جو ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے ریکیوز کرنا ہے یا کیس سننا ہے, یہ اس کا. لیکن ایک تاثر ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کا وہ عامر فاروق صاحب کے پاس جا رہا ہے, اور ایک ہے تاثر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7-8 ججز ہیں, تو کسی دوسرے ججز کے تاثر ہونا چاہیے. جب ٹیریان کے کیس میں ایک آلریڈی کنٹروورسی بن چکی ہے, لیکن اس کیس میں کیونکہ 2 ججز ہیں, جسٹس طارق جہانگیری بھی اتنا ہی ان کا اور بلکہ فوجداری قوانین تو ان کو زیادہ گرفت حاصل ہے. تو دیکھیں
یہ ہے کہ تاثر تو ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ہے، جس طرح نون لیگ کا ماضی میں جیسے عامر فاروق کے خلاف رہا ہے، لیکن تاثر پہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جائی صاحب وہ کہ جی اگر ہم تاثر کی بنیاد پہ کیس سے الگ ہو جائیں تو پھر ہر کیس میں جو ہے وہ ہمارے خلاف تاثر بنے گا اور پھر ہم الگ ہونا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ ججز ٹرائل میں ہوتے ہیں، اور ان کیسز کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے، اور ججز کو بھی جو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے نہ کریں کہ تاریخ ان کو پھر کسی طرح وہ اچھے لفظوں میں یاد نہ کرے. تو ججز زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. لیگل گراؤنڈز جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے لیے جا رہے ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہیں؟ مطلب کل جب یہ کیس لگے گا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اتنے سٹرونگ گراؤنڈز ہیں کہ وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے کوئی ریلیف کا سامان کر سکیں؟ جیسے کہا جا رہا تھا کہ بس چھٹی آ گئی درمیان میں، کیس لگتا تو بیل ہو جاتی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں جی، قانون تو یہ ہے کہ کل کیس اگر لگا تو وہ نوٹس ہوں گے، اور نوٹس عموماً اس قسم کی کیسز میں 14 دن کا نوٹس ہوتا ہے، میں بھی 7 دن کا نوٹس ہو جائے، 8 دن کا نوٹس ہو جائے. تو یہ ہے کل تو بہت مشکل ہے کہ جی فائنل فیصلہ کل ہو جائے. اس میں کل غالب امکان ہے کہ نوٹس ہوں گے رسپونڈنٹ کو، اور وہ پھر جو ہے وہ اگلی سماعت جب ہوگی، چاہے وہ 7 دن بعد ہوتی ہے چاہے 14 دن بعد ہے، اس میں پھر دیکھیں گے وہ کتنے دن چلتی ہے، اس میں بیل کتنے دن آرگو ہوتی ہے. تو زیادہ تر جہاں قانون ہمیں جو وکلاء بتاتے ہیں کہ 3 سال یا 3 سال سے کم جو سزا ہوتی ہے تو عموماً اس پہ بیل مل جاتی ہے. لیکن جو سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہے کنوکشن اور سینٹینس، لیکن یہ ہے کہ کنوکشن ختم نہیں ہوتی، سینٹینس سسپینڈ ہوتی ہے. تو کنوکشن تبھی ختم ہوگی جب اکوٹل ہوگی. تو عموماً یہ ہے کہ اپیل جو فائنل اپیل ہے وہ سننے میں پھر 1.5 سال کا وقفہ ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن یہ کیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبا چلے گا، اور اگر پھر ظاہر ہے کنوکشن برقرار رہتی تو وہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو سٹیٹس ہے وہ بھی برقرار رہے گا. پیرلل سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ایک ریٹ پٹیشن کی گئی ہے، کوئی اپیل نہیں کی گئی. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جو ریٹ یا پٹیشن جو 184(3) میں وہ کنسرن آدمی کرتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی وکیل جو ہے آ کے اس طرح جو ہے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ چیلنج کرے. یہ پاسبل نہیں، اور سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس پٹیشن کو انٹرٹین بھی کرے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ اب معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہی آئے گا. سپریم کورٹ اگر اس معاملے میں آئے گی تو پھر سوالات اٹھیں گے اتنی جلدی کیسے اس معاملے میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں سپریم کورٹ ڈائریکٹلی اس معاملے میں انٹروین کر سکتی ہے. گو کہ ایک کیس ہے ان کا جو پہلے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں جو وہ جوریڈکشن کا معاملہ، لیکن دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں جو سپریم کورٹ میں بھی وہاں جو اندرونی جوڈیشل پالیٹکس تھی جو بھی مشکل ہے کہ وہ موجودہ چیف جسٹس کی ٹینور میں چانسز کم ہے کہ کوئی عمران خان کو کوئی ریلیف ملے سپریم کورٹ سے اس معاملے میں اس کیس. بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. سینئر ججکار حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ان 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت کی جو تباہ کن پرفارمنس رہی ہے مہنگائی کے میدان میں خاص طور پر، اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پی ڈی ایم حکومت آخری دموں پہ ہے، یعنی آخری چند گھنٹے باقی ہیں. اپریل 2022 میں جب یہ حکومت ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں قائم ہوئی تو ان کا واحد نعرہ عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانا اور معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانا تھا. 16 ماہ کی یہ حکومت نہ تو معیشت کو پٹری پر لا سکی اور مہنگائی کم کرنا تو دور، اس میں کوئی 100% اضافے کا سبب بنی ہے. اگر ہم مارچ 2022 سے شروع ہوں جب چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کو حکومت سے بے دخل کیا گیا، اور جولائی 2023 تک کی اعداد و شمار کا جائزہ لیں جب شہباز شریف اپنی مدت حکومت کے آخری ایام میں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس مختصر اثنا میں مہنگائی، بے روزگاری میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اپریل 2022 میں امریکی ڈالر نے ملک میں جاری سیاسی بحران کے سائے میں ایک بار اڑان بھری اور اوپن مارکیٹ میں 186 سے بھی تجاوز کر چکا تھا، جس کی پرواز آج تک جاری ہے، اور آج ڈالر کی قیمت 272.95 روپے ہے. پاکستان میں مہنگائی کی ایک بڑی وجہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہے. بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے سامنے عام طور پر سیاسی حکومتیں بے بس دکھائی دیتی ہیں، لیکن عام طور پر ریلیف دینے کے لیے سبسڈی کا استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے. وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم یعنی چیئرمین پی ٹی آئی نے مارچ میں تیل کی قیمتوں پر سبسڈی کا اعلان کیا، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت
149 रुपए 86 पैसे पर बरकरार हो गई, जबकि आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 95 पैसे है। हुकूमती इदारे शुमारियात के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक दाल मसूर की कीमत फी किलो 200 रुपए थी, जबकि 20 जुलाई 2023 को दाल मसूर की फी किलो कीमत 120 रुपए इजाफे के साथ 320 रुपए फी किलो है। हुकूमती इदारे शुमारियात के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक दाल मसूर की कीमत फी किलो 200 रुपए थी, जबकि 20 जुलाई 2023 को दाल मसूर की कीमत 120 रुपए इजाफे के साथ 320 रुपए फी किलो है। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के इख्तिताम पर दाल माश की फी किलो कीमत 310 रुपए थी, जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत के इख्तिताम पर दाल माश की फी किलो कीमत 210 रुपए इजाफे के साथ 520 रुपए किलो है। इसी तरह दीगर जो अशियाए खुरोनोश है उनकी कीमतों में भी इन 16 माह में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, यानी पैरिशेबल आइटम्स आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना अपनी जगह पर, डॉलर की कीमत बढ़ना अपनी जगह पर, कारोबारी अफराद का रोना अपनी जगह पर, इंडस्ट्री बदहाल है, बेरोज़गारी में बहुत इजाफा है, लोगों का पाकिस्तान निकलना और दुनिया के दीगर ममालिक का रुख करना, वहाँ की इमिग्रेशन के लिए एक्सेस मांगना, लाख से लकीरें निकालना, ये सब कुछ, ये तमाम तर वो कहानियाँ जो इन 16 माह की हुकूमत ने रकम की है और इस असना के अंदर लोगों को फेस करना पड़ी है। बारकैफ आगे क्या होगा, केयर टेकर सेटअप अनाउंस होता है, उसके बाद क्या आम आदमी की ज़िंदगी बदल सकेगी, नहीं बदल सकेगी। बारकैफ इलेक्शन कैंपेन के दौरान आम आदमी की ज़िंदगी बदलने के सुहाने ख्वाब दिखाने का जो वक्त है वो हुआ चाहता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।